نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ علم حاصل کرنا انسان کی معراج ہے، یہی وہ سبب ہے، وجہ ہے جس کی بنیاد پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، علم کی فکر کرتا ہے، اس میں پوٹینشل ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اکتساب علم کرے، اپنی عقل استعمال کرے، تفکر تدبر کرے، غور و خوض کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہیں جو نہیں جانتے؟ اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ایک روایت میں کہ مسلمان مرد عورت ہر ایک کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک اصول ہے کہ کچھ علوم وہ ہیں کہ جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وہ معلوم من الدین بالضرورہ، یہ دینی وہ علوم ہے کہ جن کا ہر انسان کو بیسک لیول پہ جاننا ضروری ہے، جس کی بنیاد پر وہ انسان بنے گا، جس کی بنیاد پر وہ مسلمان بنے گا۔ تو جو اس کی جاب ڈسکرپشن ہے اس کے حوالے سے اس کو سارے بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ اس میں عقائد کا علم ہے، بنیادی عبادات کا علم ہے، آپس میں معاملات کیسے کرنے ہیں، اسی طریقے سے تجارت وغیرہ اور معاشرت کے اخلاقیات کے جو اصول ہیں، ان بنیادی چیزوں کا جاننا فرض ہے۔ اس کو سیکھنا سکھانا، کسی استاد سے سیکھ لینا یا خود سیکھنا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت والے دن، وہ جو 5 سوال ہوں گے، فرمایا کہ ابن آدم کا پاؤں ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ان 5 کا جواب نہ دے۔ ان میں کہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا، اس پر عمل کیسا کیا۔ تو علم بہت اہم ہے۔ اس علم کے حاصل کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، دل چاہنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، ہر وقت اس کی تگ و دو رہنی چاہیے۔ علامہ زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ھذا شأن من لیس لہ شان سوى ھذا الشان، یہ تو اس کا ہی معاملہ ہے علم کا کہ جس کا اس کے علاوہ کوئی مشغلہ نہ ہو، ہر وقت سیکھنے سکھانے ہی کی فکر میں ہو۔ یہ علم بہت اہم ہے جیسا کہ سب جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے نیت درست ہونی چاہیے۔ علم حاصل کیا جاتا ہے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے۔ علم اس لیے حاصل نہیں کیا جاتا کہ بس کچھ شوق ہے ہر چیز کچھ نہ کچھ سیکھنے کی، پڑھنے کی، نہیں، بلکہ اصلاً اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے راستہ نظر آئے واضح طور پر، اس کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور علم نافع کی فکر کی جاتی ہے، وہ علم جس کا فائدہ ہو، وہ علم جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو حاصل کرنے کی ممانعت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، آپ خود بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے جو آپ نے علم عطا فرمایا ہے اس کو میرے لیے نافع بنائیے، نفع بخش بنائیے، اور مجھے فائدے والا علم عطا فرمائیے جس سے مجھے نفع ہو، میری زندگی میں اس سے بہتری آتی جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم غیر نافع بھی ہوتا ہے، ورنہ یہ سوال آپ کا عبث ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو علم نافع جس کا فائدہ ہو، جس سے زندگی میں کوئی تبدیلی آئے۔ اور نمبر 2 یہ کہ نیت، اس میں نیت اچھا انسان بننے کی، راستہ سمجھنے جاننے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اور اس سے ضمناً اللہ سبحانہ وتعالی خیر پیدا فرمائے، عمل کی وجہ سے اس میں اخلاص پیدا ہو تو اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں اور دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ایک ضمنی طور پر مقصد تو نہیں ہوتا گو، لیکن ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ جب آپ
اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اچھا علم سیکھتے سکھاتے ہیں تو اس کے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ دوسروں کو سکھاؤں، تو یہ علم حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہے، غلط مقصد ہے۔ کیونکہ یہی کب ثابت ہو گیا اور طے ہو گیا کہ آپ نے سیکھ لیا اور آپ خود کامیاب ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی میڈیکل میں داخلہ لیتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت خود اپنے سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا ڈاکٹر بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ جو پڑھنا ہے اس پڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور یہی کرنا چاہیے۔ اور پھر جب وہ ایک اچھے طریقے سے کام ہو جائے، سیکھ لیا، سمجھ لیا، پھر الگ بات ہے۔ سیکھ لینے کے بعد پھر دوسروں کو اگر فائدہ اس سے ہوگا، یقیناً ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کی فکر الگ ہے۔ لیکن جیسا عرض کیا، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ اس سے دوسروں کو سکھاؤں، کیونکہ اس سے اخلاص میں کمی آ جاتی ہے۔ یعنی گویا ہم خود اپنے آپ کو پہلے ہی سے اس سٹیج پہ سمجھ لیں کہ ہم تو بنے بنائے ہیں، اب ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنی، دوسروں کو سکھانا ہے۔ ہم تو عالم ہیں، دوسرے جاہل ہیں، ان کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے علم سیکھنے کے لیے۔ پھر ایک ڈیوٹی بن گئی تو ایک الگ بات ہے، اب ڈاکٹر بن ہی گئے ہیں تو علاج تو کرنا ہے، لیکن بس یہ سب ایک ذمہ داری کے درجے میں کرنا چاہیے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ بحث مباحثے کے لیے، دوسرے کو ذرا نکو بنانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم بہت کچھ ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور ہم بھی علامہ اور ہمارے بھی بڑے معاملات چل رہے ہیں، یہ سب اگر نیتیں ہیں تو یہ سب فاسد ہیں، ان سب کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ یعنی کیا حاصل کرے گا انسان ایسی چیزوں سے؟ تو اپنی نیتوں کو خالص رکھ کے علم سیکھیں محض اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس میں بہت سے دنیاوی علوم بھی حاصل کرے گا، وہ بھی اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ نیت اب اس کی خالص ہو گئی، اب ہر کام اس کا خیر کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اور اگر نیت خالص نہیں ہے، کوئی بھی جسے کہنا چاہیے کہ ادنا قسم کی بڑائی کے ساتھ، اپنے بارے میں خوشگمانی کے ساتھ، عجب کے ساتھ، کبر کے ساتھ حاصل کرتا ہے، ایسے فاسد خیالات اور نیتوں کے ساتھ، پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نقصان دہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سمجھ عطا فرمائے۔ عربی کا ایک مقولہ اس بارے میں بہت اہم ہے کہ افضل العلم علم الحال وافضل العمل حفظ الحال۔ سب سے بہترین علم اس وقت کا علم ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ سے تقاضا کیا ہے، میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں مجھ سے کیا تقاضا ہے۔ میں عمر کے حصے میں ہوں کہ جہاں مجھے تجارت کرنی ہے، فیملی چلانی ہے، تو ان کے معاملات مجھے معلوم ہیں۔ میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جہاں مجھے تجارت کرنی ہے تو اس میں میرے لیے کیا معاملات ہوں، لوگوں سے ڈیل کرنا ہے۔ گھر میں ہوں تو بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، شریعت کا کیا تقاضا ہے، انسانیت کا کیا تقاضا ہے، کس طرح میں اپنے آپ کو بچا سکوں گا، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، لوگوں کو مجھ سے اذیت تو نہیں ہو رہی۔ پھر اس اپرچونٹی کو سیز کرے، جو علم سمجھ میں آ گیا، جو بات سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کر گزرے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔